پہنچا دے۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں اور جبریل اترے، یا رسول اللہ خبیب کو قریش نے شہید کر دیا، وہ آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا خبیب۔ جان بھی گئی، اولاد سے بھی گئے، بے بچوں گھر وطن سے بھی گئے، کامیاب کہ اللہ راضی ہو چکا ہے، اللہ سلام اپنے نبی کو پہنچا رہا ہے، اللہ راضی ہو چکا ہے۔ حضرت حمزہ کا ناک کٹا ہوا ہے، کان کٹے ہوئے، سینہ چیر دیا گیا، کلیجہ نکالا گیا، آنکھیں کاٹ دی گئیں، کلیجہ چبا کے پھینک دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے لاش کو دیکھا تو اتنا روئے کہ آپ کی ہچکی بند گئی اور داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی، اور اتنا روئے کہ جبریل کو آسمان سے اترنا پڑا۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ نہ روئیں، میں نے عرش کے اوپر لکھوایا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے، آپ روئے نہیں، ہم نے آپ کے چچا کو یہ عزت دے دی، سید الشہداء بنا دیا، ساری دنیا کا پہلا شہید، دنیا کا پہلا شہید حابیل، پہلا قاتل ظالم قابیل، اس شہید سے لے کر آخری شہید جو اس امت میں سے ہوگا، میرے نبی نے کہا سید الشہداء حمزہ، قیامت کا دن تمام شہداء کا جھنڈا میرے چچا حمزہ کے ہاتھ میں ہوگا اور سارے شہداء کا سردار ہوگا، سارے شہداء اس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ یہ کامیاب ہو گیا، قتل کرنے والے ناکام، قتل کرنے والے فتح پا گئے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، ناکام ہیں کہ مجھے جو ناراض کیا۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ قاتل کو بعد میں ایمان دے دیا، حمزہ کے قاتل وحشی مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، صحابی بن گئے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا فیضان رحمت ہے، اس کو چاہے ہدایت دے دے۔ میرے بھائیو، اللہ اللہ مطلوب بناؤ، اللہ اللہ مطلوب بناؤ، اللہ پر مر جانا، مٹ جانا، قربان ہو جانا، یہی کامیابی ہے۔ وہ دے دے پھر بھی عزت، وہ لے لے پھر بھی عزت۔ آل رسول حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 16 خاندان کے افراد کے ساتھ نیزوں پہ سر چڑھ گئے، شمر ابن زیاد کی تلواریں خون سے رنگین، جھنڈے بلند، تلواریں لہرا رہی ہیں، اور میرے نبی کا خاندان سب سے پاکیزہ، سب سے پاک، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، اس سے بڑا خاندان دھرتی میں آ نہیں سکتا، آیا نہیں ہے، نہ آ سکتا ہے۔ اللہ نے ساری کائنات سے آدم کو چھانٹا، سارے آدم کی نسل سے عرب کو چھانٹا، سارے عرب کی نسل سے مضر کو چھانٹا، سارے مضر کی نسل سے قریش کو الگ کیا، سارے قریش میں سے آپ کے دادا ہاشم کو الگ کیا۔ پھر آپ نے کہا میرے اللہ نے مجھے ہاشم کی اولاد میں سے منتخب کیا، میرے جیسا خاندان اور میرے جیسا حسب اور نسب کائنات میں کسی کا نہیں ہے، میں سب سے اعلیٰ نسب ہوں، سب سے اعلیٰ حسب ہوں، ساری شرافتیں آپ پہ ختم، ساری بلندیاں آپ پہ ختم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہم اس طرح پڑھتے ہیں، ایک قرات یہ بھی ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ قرات بھی ہے، اس لفظ کو یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے من انفس، من انفس تم میں سے ہے، تمہارا خیر خواہ ہے، من انفس تم میں سب سے عالی نفس ہے، عالی نسب ہے، عالی حسب ہے۔ کوئی اس جیسا خاندان تو دکھاؤ، کوئی ایسی نسل پیڑھی تو دکھاؤ جو آدم تک سلامت ہو، زندہ ہو۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوف بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن ينحن بن إرعوى بن عيزي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحف بن زاره بن سمي بن مزي بن عوز بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوع بن فائش بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن الشيش اور بن آدم علیہ السلام۔ اتنا عالی نسب،
اتنا عالی حسب آدم تک جس کے سارے باپ دادوں گئے. مجھے اپنے 5ویں دادے کا نام نہیں آتا کیا تھا. مجھے اپنے 5ویں دادے کی نہ قبر کا پتہ ہے نہ نام کا پتہ ہے. کیا تھا میرے پیوروں میں پتہ کوئی نہیں. نہ قبر کا پتہ نہ اس کے نام کا پتہ. کہیں وراثتی انتقال ناموں میں لکھا ہوا ہوگا تو لکھا ہوا ہوگا, مجھے نہیں خبر. لیکن یہ میرا نبی عبداللہ سے آدم تک سارے نام زندہ سلامت کتابوں میں موجود, سینوں میں موجود. یہ عالی نسب, یہ عالی حسب. ہائے ہائے ان کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے اور کمینے انسان, جانور انسان, بدترین کائنات کے انسان ان کے ہاتھوں میں جھنڈے لہرا رہے اور ان کی تلواریں بلند ہو رہی ہیں اور سب سے عالی خاندان کے سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں اگر اللہ راضی ہے تو کام بن گیا, اگر اللہ ناراض ہے تو کام بگڑ گیا. یہ پیغام ہے کہ تم کس کو منزل بنا کے سفر کر رہے ہو, اللہ یا ضرورتیں یا شہوتیں یا حاجات یا خواہشات یا دکان یا کاروبار یا زراعت یا تجارت یا سیاست یا حکومت یا اپنی ناموری یا شاہزوری, کسے قبلہ بنایا ہے؟ کس کے لیے دن رات جیتے ہو اور آہیں بھرتے ہو اور آنسو بہاتے ہو؟ وہ کون ہے؟ اگر وہ اللہ ہے تو ہمارا سفر منزل کی طرف ہے, اگر وہ اللہ نہیں ہے تو ہم بھٹک چکے ہیں. جاؤ راستہ پوچھو, جاؤ راستہ پوچھو. مرتن فی التبادل, پھر ایسا ہو جائے گا کہ کبھی یاد بھی نہ رہے گا کہ کوئی ماں تھی اور کوئی باپ تھا. حضرت فاطمہ کو دفن کرتے ہوئے, حضرت فاطمہ کو قبر میں اتارتے ہوئے حضرت علی نے یہ اشعار پڑھے تھے, ذکرت ابا اروا فبت کأننی برد الحموم الماضیات وقیل انتقادی احمد ان افتقادی فاطمة بعد احمد دلیل على الا يدوم خلیل لكل اجتماع من خلیلین فرقة وكل الذي قبل الممات قلیل وان انقطعت يوما من العيش مدتي فإن غناء الباقيات قلیل. کیا کہہ رہا ہے فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد؟ کیا کہہ رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اے مجھے آج پتا چل گیا لکل اجتماع من خلیلین فرقۃ, ہر ساتھ ٹوٹ جاتا ہے, ہر ساتھ چھوٹ جاتا ہے, ہر سنگ وہ ٹوٹتا ہے. ہاں ایک اللہ کو بقا ہے. یہ دنیا کی زندگی بڑی دھوکے کی ہے. میں نے انہی ہاتھوں سے اپنے نبی کو قبر میں اتارا, آج میں نے فاطمہ کو قبر میں اتارا. میرے اوپر یہ بات کھل گئی کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے اور یہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ میں بھی زیر زمین چلا جاؤں گا اور میں بھی مٹی میں دبا دیا جاؤں گا. پھر ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے, تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. مسئلہ تو تب حل ہوگا جب اللہ راضی ہو جائے, جب اللہ راضی ہو جائے. میرے بھائیوں میں ایک ہی بات کو دہرائے جا رہا ہوں. اللہ کو مطلوب بناؤ, اللہ کو مطلوب بناؤ. اللہ کو کامیابی, اللہ کو پا لینا کامیابی سمجھو, اللہ کو کھو دینا ناکامی سمجھو. اللہ تعالیٰ نے اپنا راضی ہونا سب سے آسان رکھا ہے. ماں کو منانا اوکھا کام, بیوی کو منانا مشکل, باپ کو منانا مشکل, بھائی دوست یار منانے مشکل. اللہ کو منانا آسان ہے. پچھلی پہ توبہ کرو, اگلی اس کی مان کے چلو. ایک چھوٹی سی صورت میں 4 باتیں اس نے کہی ہیں. یہ 4 باتیں کر لو تو میں تم سے راضی ہوں. یہ 4 باتیں کر لو تو میں تمہارا ہو گیا, تمہارے سارے گناہ معاف. میں قربان جاؤں اپنے خالق, اس مالک اور رازق, اس کریم, اس جلیل, اس رحمان, اس رحیم اللہ پر. کیا اللہ ہے, کیا خالق ہے, کیا مالک ہے. میرے نبی روزانہ اللہ کو کہتے تھے انت احق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغي وارأف من ملك واجود من سئل واوصى من اعطى انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك. میرے مولا تیرے سوا کوئی نہیں جسے یاد کروں, تیرے سوا کوئی نہیں جس کے آگے سر جھکاؤں, تیرے سوا کوئی نہیں جس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں, تیرے سوا کوئی نہیں جس کو مدد کے لیے پکاروں, تیرے سوا کوئی نہیں جو ہر وقت کا حاضر باش ہو, تیرے سوا کوئی نہیں جو موت سے پاک ہو, تیرے سوا کوئی نہیں جو زوال سے پاک ہو, زوال سے پاک, موت سے پاک. خزانے بھرے ہوئے, سائل زیادہ ہوں, خوش ہوتا ہے. میرے دروازے پہ 4 سائل آ جائیں, میں پریشان ہو جاتا ہوں. کسی سے بدتمیزی کرتا ہوں, کسی کو دھکا دیتا ہوں, کسی کو کہتا ہوں کسی کو گھر میں کوئی نہیں ہے اور میرا رب وہ ہے, اس کے در پر
مسائل نہ آئیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ کہتا مجھ سے مانگتے کیوں نہیں، وہ مجھ سے مانگو کہ میں تمہارے مانگنے پہ خوش ہوتا ہوں۔ وہ مہربان اللہ جب ایک بندہ اس کے دربار میں توبہ کرتا ہے تو میرا اللہ صرف اتنا نہیں کرتا کہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے، جب وہ توبہ پہ پکا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ میرے بندے نے جتنے گناہ کیے تھے سب کے بدلے میں نیکیاں لکھ دو۔ کمال ہے، عجب کہ جتنے گناہ کیے سب کے بدلے میں نیکیاں لکھ دو۔ ایسا رب کوئی آئے گا؟ اگر اللہ کو چھوڑنا ہے تو پہلے اس جیسا ڈھونڈو، اگر اللہ کو چھوڑنا ہے تو اس جیسا ڈھونڈو، اور اگر کوئی نہ ملے اور نہیں ملے گا میرا رب کہتا ہے هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا۔ ہے کوئی تیرے رب جیسا، ہے کوئی تیرے رب جیسا، ہے کوئی تیرے رب جیسا۔ میرے بھائیو، توبہ 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 اللہ کے دربار میں آدمی کو وہاں تک پہنچا دیتی ہے، وہاں تک لے جاتی ہے کہ ساری زندگی کے گناہ معاف، اور معافی کے بعد سارے گناہ نیکیوں میں بدل گئے۔ 4 کام اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو کر، میں تو اس سے راضی، پچھلی پہ توبہ کر، 4 کام شروع کر دے۔ اس کو اللہ نے اتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا، والعصر، مجھے زمانے کی قسم شجاباد والو، مجھے زمانے کی قسم۔ اللہ کو قسم کی ضرورت ہے، کیوں قسم اٹھائی ہے؟ کیا اللہ نعوذ باللہ اللہ کے کلام میں کوئی شک ہے؟ لا ریب فی، لا ریب فی، لا ریب فی کا نغمہ گونج رہا ہے، صدا گونج رہی ہے، پھر میرا اللہ کیوں قسم اٹھاتا ہے؟ اللہ کے کلام میں شک نہیں، ہمیں شک پڑا ہوا ہے۔ ہمارا شک دور کرنے کے لیے اللہ کہتا ہے والعصر، میرے بندو شجاباد والو، مجھے زمانے کی قسم، او میری مانو، میں سچ کہہ رہا ہوں، ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے انسان ناکام ہو گئے۔ ان الانسان الف لام، ساری آدم کی نسل ناکام، لفی فی کا لفظ ناکامی کو ایک سمندر بتا رہا ہے، انسانیت کو ایک کشتی بتا رہا ہے، اور ایک بڑی خوفناک تشبیہ ہے کہ انسانیت کی کشتی ناکامی کے سمندر میں ڈوب رہی ہے۔ یہ ناکامی جہنم ہے، یہ ناکامی آگ ہے۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ یہ آگ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل کو یخوف اللہ بہ عبادہ یا عباد فاتقون۔ اوپر آگ، نیچے آگ، بستر آگ کا، چادر آگ کی، دیواریں آگ کی، چھت آگ کی، ستون آگ کے۔ اس انسان کا کیا حال ہوگا جو اس میں جلے گا، پگھلے گا، بنے گا؟ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مر سکے نہ جی سکے، یہ ناکام ہے۔ ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا ناکام ہو گئی، ساری دنیا ناکام۔ تو سوال ہوا یا اللہ کوئی بچا بھی ہے؟ یا اللہ کوئی بچا بھی ہے کہ سارے گئے؟ نہیں، اللہ نے کہا ہاں کچھ بچ گئے، 4 کام کرنے والے بچ گئے، 4 کام تم کر لو تو بچ گئے۔ کون سے میرے مولا؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ ایمان کی شرط لگانے سے سارے کافر ناکام ہو گئے، کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، عمل کی شرط لگانے سے سارے ایمان والے ناکام ہو گئے۔ وتواصوا بالحق، تیسری شرط، جنہوں نے دعوت کا کام کیا، حق کی دعوت دی، تبلیغ کا کام کیا، پتہ چلا یہ دعوت کا کام یہ مولانا الیاس صاحب نے نہیں دیا، اس نے تو یاد دلایا، یہ کام میرا اللہ ہمیں دے رہا ہے۔ میرا اللہ اپنے قرآن میں کہہ رہا ہے اگر پورے نمبر لینے ہیں، کامیاب ہونا ہے تو تبلیغ کا کام کرنا پڑے گا۔ وتواصوا بالحق، تبلیغ کی شرط لگانے سے عمل والے بھی ناکام، عمل والے بھی ناکام۔ وتواصوا بالصبر، چوتھی شرط لگانے سے تبلیغ والے بھی ناکام، تبلیغ والے بھی ناکام۔ چوتھی شرط صبر، چوتھی شرط اخلاق، چوتھی شرط صبر۔ صبر اخلاق کی سب سے اعلیٰ چیز ہے، سارے اخلاق کا ایک لفظ ہے صبر، ساری اخلاقی صفات پر حاوی ایک لفظ صبر۔ لیکن ہر جگہ ناکامی کا مطلب، پہلی شرط پہ ناکامی کا
مطلب اور، دوسری شرط پہ ناکامی کا مطلب اور، تیسری شرط پہ ناکامی کا مطلب اور، چوتھی شرط پہ ناکامی کا مطلب اور۔ پہلی شرط ایمان، والعصر، اے شجاباد والو ساری دنیا، ان الانسان لفی خسر، سب ناکام ہو گئے۔ یا اللہ کوئی بچا بھی صحیح، چونکہ تیری ناکامی یہ نہیں ہے کہ پرچے میں فیل ہو گیا، الیکشن ہار گیا، تیرے ہاں کی ناکامی ہے کہ آگ میں چلا گیا۔ تو یا اللہ کوئی بچا کہاں؟ الا الذین آمنوا، جنہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بچ گئے، یہ بچ گئے، یہ ناکام نہیں۔ یہاں ناکامی کا کیا مطلب ہے؟ جہنم کی ہمیشہ کی آگ، جہنم کی ہمیشہ کی آگ۔ دوزخ میں 7 حصے ہیں، 7، 6 بڑی جیل ہیں جس میں جانے والا کبھی نہیں نکلے گا، ایک اوپر کی جیل ہے جس میں جانے والے سزا کے بعد نکل جائیں گے، جہنم، پھر حطمہ، پھر لظہ، پھر سعیر، پھر سقر، پھر جہیم، پھر حاویہ، حاویہ سے لے کر حطمہ، یہ 6 بڑی جیل ہیں۔ منافق اور مشرک اور مجوسی اور سابعی اور یہودی اور عیسائی، یہ حطمہ سے لے کر جہیم تک، حطمہ، عیسائی، لظہ، یہودی، سعیر، سابعی، سقر، مجوسی، جہیم، حاویہ، منافق، یہ 6 جیل ہیں جن میں جانے والا کبھی نہیں نکلے گا۔ اوپر جہنم ہے، جہنم، اوپر جہنم، جہنم، سب سے اوپر جہنم۔ الا الذین آمنوا، ایمان کی شرط لگنے سے سارا کافر ناکام، ان کی کوئی نیکی قبول نہیں، ان کی کوئی نیکی قبول نہیں۔ وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا يعملون، ان کا ہر عمل بیکار، ان کا ہر عمل مردود۔ وہ کوئی نیکی کریں دنیا میں اللہ اجر دے گا، موت کے بعد نہیں دے گا۔ ایمان کی شرط نے سارے کافروں کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا۔ وعملوا الصالحات، دوسری شرط عمل کیے، عمل کیے، عبادات، نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور حلال کمائی، ماں باپ کی خدمت، سچائی اور تواضع اور عاجزی اور راتوں کا رونا، قرآن کی تلاوت، زکوٰۃ کا دینا، عشر کا دینا، گالی سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، شراب سے بچنا، زنا سے بچنا، جوئے سے بچنا، موسیقی سے بچنا، سود سے بچنا، یہ ساری نافرمانیوں سے بچے اور فرما برداریوں کے کام کیے۔ وعملوا الصالحات، یہ شرط سے ایمان والے ناکام ہو گئے۔ یہ ایمان والوں کی ناکامی کا کیا مطلب ہے؟ ایمان والوں کی ناکامی یہ ہے کہ یہ سیدھے جنت میں نہیں جا سکتے، یہ پہلے جہنم میں جائیں گے، پھر سزا کاٹیں گے، پھر جنت میں جائیں گے۔ جہنم جو ایمان والوں کے لیے، پہلا دوزخی قابیل جس نے بھائی کو قتل کیا، حابیل، اگر وہ ایمان پہ مرا، چونکہ اس کے بارے میں کوئی صحیح روایات نہیں ہے کہ پھر اس کا کیا انجام ہوا، اگر وہ ایمان پہ مرا تو وہ پہلا دوزخی ہے اور آخری دوزخی اس امت میں سے ہے۔ میرے نبی نے کہا اس کا نام ہوگا جوہینا، اس کا قبیلہ ہوگا جوہینا، اور میرے نبی نے کہا میں اپنی آنکھوں سے اس کو دوزخ سے نکلتے دیکھ رہا ہوں، سب سے آخر میں وہ جہنم سے نکل رہا ہے۔ تو عمل کی شرط لگانے سے ایمان والے ناکام، یہ ناکامی کیا ہے؟ یہ ناکامی یہ ہے کہ یہ سیدھے جنت میں نہیں جا سکتے۔ اللہ آپ پہ بش کے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ آپ پہ بش کے سی، اللہ آپ پہ معاف کرے سی۔ یہ شیطان نے دھوکہ دیا لاکھوں کروڑوں ایمان والوں کو کہ اللہ آپ پہ بش کے سی، پھر رات کا چور اور تہجد گزار اگر برابر ہی ہو جانا ہے تو پھر تہجد کی کیا ضرورت ہے؟ ناچنے والی نے اور پردہ دار نے اگر برابر ہی ہو جانا ہے تو پھر پردے کی کیا ضرورت ہے؟ سود پہ کاروبار کرنے والے اور حلال میں پسنے والے نے اگر برابر ہی ہو جانا ہے تو پسنے کی کیا ضرورت ہے؟ حلال میں تنخواہ میں گھٹ گھٹ کے زندگی گزارنے والے اور رشوت اور خیانت کے ذریعے سے مال جمع کرنے والے نے اگر برابر ہو جانا ہے تو گھٹ گھٹ کے مرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جھوٹ بولنے والے، سچ بولنے والے نے اگر برابر ہو جانا ہے تو سچ کی کڑوی گولیاں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور گرمیوں میں لو کے تھپیڑے سہ کر مسجد کو آنے میں اور ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر سارا دن گزارنا اگر برابر ہی ہو جانا ہے تو پھر یہ مسجدیں بنانے
کی کیا ضرورت ہے؟ مسجد بھی گرا دو، مندر بھی گرا دو، جب اللہ آپ پہ غفور الرحیم ہے کہ اللہ آپ پہ بشپنہار ہے تو کیا ضرورت ہے یہ بیت اللہ کے حج کی اور یہ عمرے اور یہ شریعت اور یہ قرآن اور یہ حدیث اور یہ قربانیاں اور یہ کربلائیں اور یہ بدر اور یہ احد، پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ آپ پہ بشکیسی، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، میرا رب کہہ رہا ہے ان لوگوں کو بتا دو جو بے نمازی ہیں، نہیں بے نمازی نہیں، بے نمازی نہیں، ان کو بتاؤ جو کبھی 2 نماز پڑھتے ہیں، کبھی 3 پڑھتے ہیں، کبھی 4 پڑھتے ہیں، کبھی 1 پڑھتے ہیں، کبھی 5 پڑھتے ہیں، کبھی 5 چھوڑتے ہیں، ان کو بتاؤ کہ میں نے تمہارے لیے ویل تیار کیا ہے۔ ویل، وہ ویل کیا بلا ہے؟ وہ دوزخ میں ایک وادی ہے جس سے جہنم کی وادی خود پناہ مانگتی ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، میرا رب پکار پکار کے کہہ رہا ہے ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نمازی بے نمازی برابر؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، میں مجرم اور محرم ایک کر دوں گا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ پھر ابو بکر کی قربانیاں 0، عمر کی قربانیاں 0، عثمان کی قربانیاں 0، پھر بدر کی قربانیاں 0، پھر علی کی قربانیاں 0، پھر صحابہ کے فاقے 0، اصحاب صفہ کے لٹکے ہوئے چہرے، ویران چہرے جن کو دیکھنے کے لیے فرشتے زمین پر اترتے تھے اور ان کی زیارت کرتے تھے، جن کی دعائیں اللہ کے عرش کو ہلا دیتی تھیں، جن کا رونا فرشتوں کو رلا دیتا تھا۔ ایک صحابی تہجد میں نفل پڑھ رہے اور رو رہے، میرے نبی پاس سے گزرے، اس کو نماز میں روتے دیکھا، جب وہ مسجد میں نماز کو آئے تو آپ نے کہا لقد ابکیت اعین ملأ من الملائکۃ کثیر، آج تیرا تہجد کا رونا آسمان کے فرشتوں کو رلا رہا تھا۔ پھر یہ سب ذکر ہو گیا، عشر دینے والا نہ دینے والا اگر برابر ہے تو پھر یہ زکات دینے والا نہ دینے والا برابر ہے، سود کھانے والا نہ کھانے والا برابر ہے۔ اللہ آپ پہ بشکیسی، اللہ بڑا غفور الرحیم۔ ام نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون، میرے بندو کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ میں مجرم محرم برابر کر دوں گا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نمازی بے نمازی برابر؟ ام نجعل المتقین کالفجار۔ پھر اگلی سنو، میرا اللہ کہتا ہے وہ تمہارے اوپر کوئی کتاب آئی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے جسے تم پڑھتے ہو؟ جو کتاب میں نے اتاری ہے وہ تو کہہ رہی ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، وہ تو کہہ رہی ہے فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، یا سود چھوڑ دو یا اللہ اس کے رسول کے خلاف، یا اللہ اس کا رسول تمہارے خلاف جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تم پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فویل للمصلین، میرا اللہ کہہ رہا ہے یا نمازوں کی غفلت چھوڑ دو یا ویل کی وادی میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا زکات دو، پھر فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم، یا پھر یہی پیسہ آگ میں جلا کر تمہارے ماتھے پہ لگاؤں گا، تمہاری کمر پہ لگاؤں گا، تمہارے پہلو جلاؤں گا، پھر میں تم سے کہوں گا یہ وہ پیسہ ہے جس کی تم نے زکات ادا نہیں کی تھی۔ یہ تو میں قرآن سے پڑھ کے سنا رہا ہوں، تم نے کہاں پڑھا ہے؟ اللہ آپ پہ بشکیسی، کوئی مجھے بھی بتا دو۔ جنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم، یا پھر یہی پیسہ آگ میں جلا کر تمہارے ماتھے پہ لگاؤں گا، تمہاری کمر پہ لگاؤں گا، تمہارے پہلو جلاؤں گا، پھر میں تم سے کہوں گا یہ وہ پیسہ ہے جس کی تم نے زکات ادا نہیں کی تھی۔ یہ تو میں قرآن سے پڑھ کے سنا رہا ہوں، تم نے کہاں پڑھا ہے؟ اللہ آپ پہ بشکیسی، کوئی مجھے بھی بتا دو، کہیں لکھا ہو تو ہم بھی یہ جھک جھک چھوڑ دیں، ہم بھی یہ تھک تھک چھوڑ دیں، اور ہم بھی لوگوں سے جاؤ میاں موجہ کرو، مسیتاں ڈھا دو، مرکز گرا دو، خانقاہیں گرا دو، مدرسے گرا دو، کیونکہ اللہ آپ پہ بشکیسی۔ یہ کہاں ہے؟ یہ کہاں ہے؟ یہ کہاں ہے؟ میرے بھائیو،
وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات، ایمان کو مزین کر عمل کے ساتھ، ورنہ اللہ جہنم میں ڈالنے کا اعلان کرتا ہے۔ معاف کرے اس کی مرضی، معاف کرے اس کی مرضی، معاف کرے اس کی مرضی، اس کی رحمت کو پابند نہیں کیا جا سکتا۔ میں قانون بتا رہا ہوں، قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور میرے نبی کا، اپنے نبی کے تمہیں فرمان بتا رہا ہوں، الجفا کل الجفا، الجفا کل الجفا۔ ظالم، شویاباد کا سب سے بڑا ظالم کون؟ جو قتل کرے؟ کون؟ جو ڈاکہ ڈالے؟ کون؟ جو زنا کرے؟ کون؟ جو زمین دبا جائے؟ کون؟ جو کسی کا مکان کھا جائے، دبا جائے؟ نہیں 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 نہیں، الجفا کل الجفا، ظالم، بہت بڑا ظالم شجاباد کا، ہند سندھ کا کون؟ میرے نبی نے کہا من سمع النداء فلم یجب، جس نے اذان کی آواز سنی اور نماز نہ اٹھ کے پڑھی، یہ سب سے بڑا ظالم ہے، یہ سب سے بڑا ظالم ہے کہ اپنے خالق کی پکار پہ نہ آیا، اپنے مالک کی پکار پہ نہ آیا، شہنشاہ اعظم کی پکار پہ نہ آیا، جس نے مجھے نطفے سے انسان بنایا۔ الم یک نطفة من منی یمنی ثم كان علقة فخلق فسوى ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين۔ اے ہے، ایسی خوبصورت آیات میں میرا رب مجھے بتائے، او ظالم، تو مٹی، تو غذا، تو گندا پانی، تو نطفہ، تو علقہ، تو مضغہ، پھر ہڈیاں، پھر گوشت، پھر کھال، پھر نین نقش، پھر روح ڈالی، ثم السبیل یسرا، پھر تمہیں دنیا میں لایا، والارض فرشناها، زمین کا فرش بچھایا، الشمس والقمر دائبین، سورج چاند کو تیرا غلام بنایا، اور وجعلنا اللیل والنہار آیتین، دن اور رات تیرے لیے لے کر آیا، سخر لکم الانہار، دریا چلائے، بحال تیرے لیے زمین کا فرش بچھایا، تھنوں سے دودھ اتارا، کلیوں کو مہکایا، اور بلبل کو نغمایا، اور بادلوں کو برسایا، اور بارشوں کے قطروں سے تیری زمین کے سینے کو ٹھنڈا فرمایا، پھر سینہ چاک کر کے پھل نکالے، پھول نکالے، غلے نکالے، کروڑوں تیرے پر قربان کیے، ذبح کیے۔ میرا اتنا بھی حق نہیں میں کہوں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اور تم کہو جو ساڑی کو پڑھی نہیں جانتی، دعا چا کرو جی، دعا چا کرو جی، پڑھی نہیں جانتی، دعا چا کرو۔ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، میری نعمتیں گن تو صحیح، مع ذلك، اس کے باوجود کہ میرے پکارنے پر تو نہیں آتا، ان سألتنی أعطيتك، تو جب ہاتھ اٹھاتا ہے میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ وعمل الصالحات، یہ شرط لگی تو ایمان والے ناکام، کون سی ناکامی؟ سیدھے جنت میں نہیں جائیں گے، دوزخ سے ہو کر جنت میں جائیں گے۔ وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق، تبلیغ کا کام، دعوت کا کام، یہ شرط اس امت میں لگی ہے، پہلوں پہ نہیں تھی، اس امت پر ہے۔ کیوں؟ کہ یہ آخری نبی کی آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو پوری دنیا کے انسان، ان میں جیسے صحت بگڑتی ہے ایسے ہی اخلاق بگڑتے ہیں، ایسے ایمان بگڑتا ہے، ایسی کردار بگڑتا ہے۔ تو صحت کو بنانے کے لیے طبیب، ڈاکٹر، میڈیکل کی محنت ہے، انسان کے اخلاق بگڑ جائیں بنانے کے لیے، ایمان بگڑ جائے بنانے کے لیے، کردار بگڑ جائے بنانے کے لیے، یہ دعوت کا کام ہے، یہ تبلیغ کا کام ہے، یہ اللہ نے اس امت پہ فرض کیا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ یہ تیسری شرط لگانے سے ایمان والے، عمل والے بھی ناکام، عمل والے بھی ناکام۔ وتواصوا بالحق، یہ تمہارا امتیازی کام ہے۔ قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين۔ اے میرے نبی تو کہہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں۔ صرف تیرا ہے یا کسی اور کا بھی ہے؟ تو اللہ نے کہا نہیں، تو کہہ میرا بھی یہی کام ہے کہ میں دعوت دیتا ہوں، اور جو میری شجاباد والی امت ہے، اور میرے ایران، توران، ہند، سندھ، افغانستان اور ترکی اور امریکہ اور یورپ اور ایشیا، افریقہ، آسٹریلیا میں جتنے کلمہ پڑھنے والے میری امت میں شامل ہیں، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، جو میرا کلمہ پڑھتا ہے اس کا کام بھی دعوت ہے، اس کا کام بھی تبلیغ ہے۔ یہ تیسری شرط لگانے سے عمل والے بھی ناکام۔ اس ناکامی کا مطلب اور ہے، میرے نبی تو کہہ هذه، آپ دیکھ اندر والے تو دیکھ رہے ہو نا، ہادی، میں انگلی رکھ کے کہہ رہا ہوں
یہ تو اب آپ کو پوچھنا نہیں پڑے گا کس کو کہا ہے، یہ مائک میری انگلی اس کے اوپر اس کو متعین کرے یہ، اور جب میں اشارہ کروں وہ، تو میرے آگے تو کئی ہزار کا مجمع ہے، صرف مجھے پتا ہے کہ میں نے اشارہ کس کی طرف کیا ہوا ہے، آپ میں سے کسی کو نہیں پتا کہ یہ اشارہ کدھر ہے۔ پھر آپ مجھ سے پوچھو گے کسے کہہ رہے ہو، میں کہوں گا اسے کہہ رہا ہوں وہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ ذالک قل ذالک سبیلی، میرے نبی تو کہہ وہ ہے میرا راستہ، تو پھر دوبارہ پوچھنا پڑتا کون سا یا اللہ، تو کہہ رہا وہ تو بے شمار راستے ہیں، تو اللہ نے کہا قل ہذہ، میرے نبی ہاتھ رکھ، ایسے انگلی رکھ اور ان سے کہے یہ ہے، یہ ہذہ سبیلی، یہ ہذہ یہ سبیلی، ہذہ سبیلی متعین، دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ آپ نے انگلی کہاں رکھی ہوئی ہے، بھئی دیکھتے رہے میں نے مائک کے اوپر اپنی انگلی رکھی ہوئی ہے، ہذہ یہ کیا سبیلی میرا راستہ، کیا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، پیسہ حکومت سیاست یہ نہیں، علی بصیرہ، ایمانی صفات اس کا زاد راہ ہے، اس کا تذکرہ، اس کی ٹکٹ ایمانی صفات ہیں، اس کا ٹکٹ روپیہ پیسہ سونا چاندی نہیں ہے، تو یا رسول اللہ آپ اکیلے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، انا میں اکیلا نہیں ہوں، انا میں ومن اتبعنی جو میرا کلمہ پڑھتا ہے اس کا کام بھی تبلیغ ہے۔ ہذہ سبیلی، سبیل کو ہذا سبیلی بھی کہہ سکتے ہیں اور ہذہ سبیلی بھی کہہ سکتے ہیں، سبیل کا لفظ مذکر بھی آتا ہے مؤنث بھی آتا ہے، ہذہ سبیلی بھی ٹھیک ہے، ہذا سبیلی بھی ٹھیک ہے، ہذہ مؤنث لفظ استعمال کیا ہے تبلیغ کے اصول بتانے کے لیے کہ تبلیغ محبت کا کام ہے، ڈنڈے کا کام نہیں، بدتمیزی کا کام نہیں، بد اخلاقی کا کام نہیں، جیسے عورت کو محبت سے چلایا جاتا ہے، الفت سے چلایا جاتا ہے، سختی سے نہیں، بدتمیزی سے نہیں، حسن اخلاق کے ساتھ۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، میرے نبی نے فرمایا جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور ان کی تربیت کرے گا اور ان کی شادی کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہو جائے۔ بیٹوں کے بارے میں نہیں کہا، بیٹیوں کے بارے میں کہا کہ عورت کمزور ہوتی ہے، وہ حسن اخلاق اور محبت سے تو ساتھ دیتی ہے، ڈنڈے سے، سختی سے، بدتمیزی سے وہ ساتھ نہیں دیتی۔ ہمارے مشرق کا ماحول ہے، عورتیں گھٹ گھٹ کے دم توڑ جاتی ہیں لیکن ان کے دل کبھی نہیں کھلتے۔ ہمارا عجب معاشرہ ہے، باہر بڑے اخلاق والے ڈیرے ڈاریاں چل رہی ہیں، مہمان نوازی ہو رہی ہے، مہمانوں کو روٹی پوچھی جا رہی ہے، کھانا پوچھا جا رہا ہے، پانی پوچھا جا رہا ہے، آنے والے مہمانوں سے خوش ہو کے ملا جا رہا ہے، کھڑے ہو کے ملا جا رہا ہے، اور بیوی کے ساتھ انتہائی بدتمیز، انتہائی بد اخلاق، انتہائی غلیظ چہرہ، غلیظ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے اس لڑکی کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ وہ میرے نکاح میں آ گئی اور اس کے ماں باپ کو ایسے گالیاں دیتے ہیں کیسے کمیوں کو کوئی گالیاں نہیں دیتا، جیسے بیوی کے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، جیسے ماں باپ نے اس لڑکی کے ماں باپ نے قصور کیا کہ تیرے نکاح میں اپنی بیٹی دے دی۔ یہ بد کردار ایک ہمارا معاشرہ ایک عجب قسم کی بد کرداری کا شکار ہے، باہر بڑے خوش اخلاق، اندر بڑے بدتمیز، بات کرنے کا سلیقہ نہیں۔ میرے نبی سے کے بارے میں حضرت اماں عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی گھر میں کیسے تھے، میری ماں نے کہا، حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی گھر میں ضحاکن بسامن، بڑے ہنسنے والے تھے، بڑے مسکرانے والے تھے۔ میں کیا کروں، یہ گھر کی زندگی نہ کوئی سمجھاتا ہے، نہ کوئی سمجھتا ہے، نہ کوئی بولتا ہے، نہ کوئی بتاتا ہے۔ یہ چوتھا نمبر ہے تبلیغ کا، جو تبلیغ والوں نے بھی اڑا دیا ہے۔ ہماری تبلیغ میں پہلا چھٹا نمبر ہے، باقی 4 نمبر کا ویسی صفایا ہو چکا ہے۔ سب سے مشکل سبق ہے اچھے اخلاق، سب سے مشکل سبق ہے اچھے اخلاق۔ میرے نبی نے کہا تم اپنے اخلاق اچھے کرو، میں ضمانت دیتا ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ ہاں، یہ وعدہ تبلیغ پہ نہیں کیا، یہ ذکر پہ نہیں کیا، یہ نماز پہ نہیں کیا، یہ تہجد پہ نہیں کیا۔ جنت کی خوشخبری ہے، خوشخبری ہے، ہاں جنت اللہ دے گا۔ ضامن 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 کس بات پر کہ تم اپنے اخلاق اچھے کرو، میں ضامن ہوں جنت میں گھر، جنت نہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔
हादिही में इशारा है, तबलीग का काम मोहब्बत भरा है। ये मीठे बोल से चलता है, ये तवाज़ु से चलता है, ये आजिज़ी से चलता है, ये झुक जाने से चलता है, ये माफ करने से चलता है। और ये तबलीग वाले बाहर चिल्ले में हों तो लोगों की गालियां भी सुनते हैं, पत्थर भी सहते हैं, और घर में आ जाएं तो भाई की चूं भी नहीं सुनते। सगे भाई से बाइकाट, कैसे मुझे चूं कह दिया था। माँ बाप से सींग फंसाए हुए, बीवी के साथ बदतमीज, भाइयों के साथ बदतमीज, बाहर चले जाएं तो पत्थर खाने को तैयार, जमात में हो तो डंडे खाने को तैयार। भाई हमने अल्लाह के लिए माफ कर दिया, और वही भाई को माफ करने को तैयार नहीं, वही बीवी को माफ करने को तैयार नहीं, वही अपने माँ बाप के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं। ये दीन है, इसे समझो। मैं बड़े दर्द से बोल रहा हूँ, बड़े दुख से बोल रहा हूँ। इसके बगैर दीन नामुकम्मल है, दीन दीन नहीं है, दीन दीन नहीं है। अगर उसमें हुस्न अखलाक नहीं, अगर उसमें मकारिम अखलाक नहीं, अगर उसमें माँ बाप का हक नहीं, बीवी का हक नहीं, बच्चों का हक नहीं, मीठा बोल नहीं, तवाज़ु आजिज़ी नहीं, तो ये सारा एक खोखला गुब्बारा, एक फूला हुआ गुब्बारा है। ये बेरूह का एक जिस्म है जिसके अंदर रूहानियत नहीं, जिसके अंदर ताकत नहीं। मेरे नबी ने फरमाया, सारी जिंदगी के तहज्जुद गुजार, एक पल रात को न सोए, सारी जिंदगी के रोजेदार, एक साल, एक दिन का पूरे साल में रोजा न छोड़े सिवाय ईद के 2 रोजों के, सारी जिंदगी के तहज्जुद गुजार, सारी जिंदगी के रोजेदार से बड़ा दर्जा है अच्छे अखलाक वाले का। वोट पे लड़ाई, वोट पे भाई भाई से नहीं बोला, सानू वोट नहीं देता, साडी पार्टी छड़ गया, साडी उन्होंने नाल दुश्मनी है। लानत हो ऐसी जिंदगी पर और ऐसी दुश्मनियों पर जो अल्लाह उसके रसूल के दरबार में रुस्वा और जलील कर दें। 3 दिन तक किसी मुसलमान से बाइकाट रखा और उससे जाके सुलह न की, उससे जाके सुलह न की, उससे जाके सुलह न की, तो मेरा नबी कहता है यहूदी मरे, ईसाई मरे, मुझे कोई परवाह नहीं। हादिही, ये सब मैं तुम्हें हादिही से बता रहा हूँ। हादिही, ये मोहब्बत का रास्ता है, तबलीग मोहब्बत का पैगाम है। हम इंसान हैं, हो जाती है बड़े बड़े अखलाक वालों से बदअखलाकी हो जाती है, लेकिन एक आदमी की आदत के तौर पर बदअखलाकी एक आदमी बतौर इंसान कर जाता है, वो और है, वो और है। कायनात का अफजल तरीन इंसान नबियों के बाद अबू बकर सिद्दीक, अरहम उम्मती बिउम्मती अबू बकर, मेरी उम्मत का सबसे रहम दिल, सबसे मेहरबान अबू बकर। अबू बकर, मैंने सबके हक अदा कर दिए, पर मैं अबू बकर का हक अदा नहीं कर सका, इसका हक अल्लाह ही अदा करेगा। वो अबू बकर, वो अबू बकर। लेकिन मेरे भाइयों, जिसकी अल्लाह तारीफ करे, जिसकी अल्लाह का रसूल तारीफ करे, ये अखलाक गालिब और हावी और छाए हुए हैं बतौर इंसान के। कभी गुस्सा भी आ गया है, हजरत उमर के सीने पे मुक्का मारा, फकलत का उम्मु का या इब्न अल-खत्ताब वादिमत का अल्लाह, रवाना किया तो बड़े बड़े सहाबा थे, उन्होंने आकर कहा उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से, अबू बकर से कहो अमीर तो बदल दे, 17 साल का लड़का अमीर है और इतने बड़े बड़े लोग उसके मामूर हैं, अमीर तो बदले। तो हजरत उमर आए, कहने लगे या खलीफतुर रसूल, ये बड़े बड़े सहाबा कह रहे हैं अमीर तो बदलो। अबू बकर बैठे हुए थे, एकदम खड़े हुए, हजरत उमर की दाढ़ी को पकड़ के यूं झटका दिया, फकलत का उम्मु का या इब्न अल-खत्ताब वादिमत, उमर तेरी मां तुझे रोए, क्या बात कह रहा है, मैं उसको अमारत से हटा दूं जिसे अल्लाह के नबी ने अमीर बनाया था। कौन सा आसमान साया देगा, कौन सी जमीन मुझे उठाएगी, इब्न अबी क़हाफ़ा को पनाह कहां मिलेगी अगर मैं अल्लाह के नबी का अमर हटा दूं। उससे में आ जाना ये इंसानी फितरत है, इससे इतनी बड़ी हस्तियां भी बरी नहीं हो सकती। लेकिन एक आदमी की सिफत है बदअखलाकी, एक आदमी की सिफत है अखलाक, उसमें से कभी गुस्सा भी आ जाता है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया अगर अखलाक वाला गुस्सा करे तो बर्दाश्त करो, अखलाक वाला 3 आदमियों का गुस्सा बर्दाश्त करो। अखलाक वाला हलीम, कभी बद अखलाक हो जाए बर्दाश्त करो। बूढ़ा ज़ईफ़ अगर गुस्से में आ जाए बर्दाश्त करो। अदल वाला हाकिम अगर कभी गुस्से में आ जाए बर्दाश्त करो। फतवे मत लगाओ, बड़े बदअखलाक हैं, बड़े बदतमीज हैं, किसी से खाली मुसाफे में आगे पीछे हो जाए तो फौरन फतवा, बड़े तकब्बर वाले, किसी ने मिलता ही कोई नहीं। लोगों पे फतवा लगाने में जल्दी न करो, अपनी गलतियां देखो, औरों की अच्छाइयां देखो।
ہذہ قل ہذہ، میرے نبی یہ کیا، یہ محبت کا پیغام، سبیلی سبیلی سبیل اور طریق راستہ، لیکن دونوں کا اپنی اصل میں مطلب جدا۔ سبیل سبل، سبل بارش، ابھی قطرے گر رہے تھے ابھی ہو گر رہے ہیں، سبیل سبل سے، سبل بارش، بارش کیا ہے، زمین کو زندہ کرتی ہے، دعوت کیا ہے، یہ دل کی زمین کو زندہ کرتی ہے۔ سبیل سبل، بارش کیا ہے، یہ مردہ زمین میں ہریالی آ جاتی ہے، دعوت کیا ہے، یہ مردہ دلوں میں ایمان کی بہار آ جاتی ہے۔ بارش، بارش کیا ہے، یہ ویرانوں کو بہار بنا دیتی ہے، گلزار بنا دیتی ہے۔ سبیل سبل، دعوت کیا ہے، یہ ویران سینوں میں ایمان کی بہار لے آتی ہے اور عمل کے باغ اندر لگا دیتی ہے۔ بارش، بارش کیا ہے، یہ کائنات کو دھو دیتی ہے اور ساری کثافتیں دور کر دیتی ہے۔ سبیل سبل، بارش، دعوت کیا ہے، یہ سینے کی قدورتیں دھو دیتی ہے اور کھوٹ اور بغض اور حسد اور کبر کو یہ بارش دھو دیتی ہے۔ پھر بارش، بارش کیا ہے، قوس و قزح کے رنگ سے یہ کائنات کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ دعوت کیا ہے، یہ اپنے خوبصورت رنگوں سے اور اپنے خوبصورت اداؤں سے یہ اسلامی زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ بارش، بارش، بارش کیا ہے، یہ پیاسوں کے لیے سامان ہے سیرابی کا۔ سبیل سبل، دعوت کیا ہے، یہ پیاسی روحوں کے لیے سامان ہے سیرابی کا۔ سبیل سبیل ہذہ سبیلی، میں نے ہذہ الگ بتایا، سبیل الگ بتایا، اب میں دونوں کو جوڑ کے بتاتا ہوں۔ قل ہذہ سبیلی، میرے نبی بتا شجاباد والوں کو یہ ہے میرا راستہ۔ ایک اس کا یہ ترجمہ ہے، یہ ہے میرا راستہ۔ اب میں تھوڑا سا لہجہ تبدیل کروں گا، لہجہ تبدیل کروں گا، آپ انشاءاللہ میری بات واضح ہوگی۔ میرے نبی قل ہذہ سبیلی، کہو یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے۔ میرے لہجے میں فرق ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، کچھ فرق محسوس ہو رہا ہے؟ ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی نئی گاڑی نکلوا کے آتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میری گاڑی ہے، وہ صرف خبر نہیں دیتا میری یہ نوی لئی ہے، ہنے کٹائی ہے۔ جس کے پاس پرانی سزوکی، وہ بیچارہ اشارہ ہی کرتا بس اپنی ہے جی، بس وہ کہے گا اے میری سواری، کیسا اے میری ہے۔ سائیکل والا کہے گا اے میرا سائیکل ہے، اے یہ میری گاڑی ہے، نئی ماڈل کی ہے، ابھی لایا ہوں۔ لہجے میں ایک فخر شامل ہوتا ہے۔ میری بات ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا پلاٹ ہے، یہ میری فصل ہے۔ تو ایک لہجے میں اٹھان ہوتی ہے، تکبر نہیں، اٹھان ہوتی ہے، ایک فخر ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، میرے نبی عرب اپنی بڑی چیزوں پہ فخر کرتے ہیں، کوئی سرداری پر، کوئی شاعری پر، کوئی شجاعت پر، کوئی نسب پر، کوئی حسب پر، کوئی کسی پر۔ تو بھی کہہ ہذہ سبیلی، میرا بھی ایک فخر ہے، میری بھی ایک وڈیائی ہے۔ ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ۔ ہاں، میں کپاہ نہیں کٹتا ہوں، چھولے نہیں بچیندا ہوں، ہاں یہ میرا راستہ ہے۔ کیا؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ ہاں شجاباد کی امت کو بتاؤ، تم بھی فخر کرو، ومن اتبعنی، تم میرا کلمہ پڑھنے والے ہو، تمہارا بھی یہی راستہ ہے۔ قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين۔ اس آیت کا ہر لفظ انتہائی حسین ہے، پر میں آج صرف دو لفظوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، دو کی تفصیل بتائی۔ ترجمہ سارے کا تفصیل میں نے صرف دو کی بتائی، اس کے ہر لفظ میں ایک جہان ہے، ایک تفصیل ہے، میں صرف دو بتا رہا ہوں۔ هذه سبيلي، تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ تبلیغ کا کام ہمیں مولانا الیاس صاحب نہیں دے رہے، یہ اللہ دے رہا ہے، یہ اللہ دے رہا ہے، یہ رائمنڈ سے نہیں آ رہا، نظام الدین سے نہیں آ رہا، یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی دعوت دینا ہوگی، یہ شرط لگانے سے عمل والے ناکام، عمل والے ناکام۔ یہ ناکامی کیا ہے؟ یہ ناکامی کیا ہے؟ یہ درجات کی بلندی کی ناکامی ہے۔ عمل والے دوزخ میں نہیں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، لیکن اعلی درجات تک نہیں جا سکیں گے۔ جیسے کوئی آدمی کہے شکر ہے پاس تو ہو گیا ہوں، ڈویژن نہیں آئی ہے،
پاس تو ہو گیا ہوں، فیل ہونے کی لعنت سے تو بچ گیا ہوں، پر دوین کوئی نہیں آئی۔ تو یہ وہ حسرت ہے کہ یہ عمل کی شرط، تبلیغ کے کام کی شرط کے لگ جانے سے عمل والوں کی ناکامی، درجات کی بلندی، یہ اس میں نیچے رہ جائیں گے، اس میں نیچے رہ جائیں گے۔ تو یہ ناکامی درجات میں نیچے آنے والی ناکامی ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، چوتھی شرط اخلاق، کچھ میں نے پہلے بتا دیا، وہ حاضی کے اندر بتا دیا۔ اخلاق، تواضع، عاجزی، مسکنت، میٹھا بول، درگزر۔ ہاں میں تمہیں بتاؤں، نیک لوگوں کو، یہ تبلیغ والوں کو، یہ خانقاہ والوں کو، یہ مدرسے والوں کو کبھی شیطان زنا کی دعوت نہیں دے گا۔ وہ بڑا پرانا تجربہ کار، انہوں پتا کیڑا سودا کتنے وکدا ہے، کیڑی منڈی کتنے انہوں بڑا پتا ہے۔ وہ ادھر آ کے زنا کا سودا نہیں بیچے گا، شراب کا سودا نہیں بیچے گا۔ خانقاہ میں بیٹھے والوں کو کہے گا شراب پیو، کمایا میں بھج مسیتی وڑیا نا تسبا نیکی کا بھی ہے، ایک تکبر اعمال کا بھی ہے، اور نیکی کا تکبر مال کے تکبر سے زیادہ خوفناک ہے۔ وہ شیطان ان منڈیوں میں آ کر حسد کی بوریاں لے کر آئے گا، اور غیبت کا سودا لے کر آئے گا، اور عجب اور تکبر کا سودا لے کر آئے گا، اور آپس میں توڑ کا سودا لے کر آئے گا، دلوں کو پھاڑ دینے کا، ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرنے کا، ایک دوسرے کی کمیاں پکڑنے کا۔ صبح سے شام تک ایک آدمی اللہ کے دین میں لگا ہوا ہے، انسان ہے، کوئی خطا ہو گئی اس ایک خطا کو پکڑوائے گا اور باقی سب پہ یوں کاٹا پھروا دے گا۔ وہ بھی کوئی بندہ ہے، وہ بھی کوئی انسان ہے، یوں کاٹا پھروائے گا، یوں اس کی ہر نیکی کو دھکا دلا دے گا، اور اپنی نیکیوں پہ تکبر دلائے گا، اور صفر کر دے گا اللہ کے دربار میں۔ یہ تبلیغ میں نکلی ہوئی جماعت، کسی پر نظر پڑ گئی عورت پر، فوراً کہیں گے استغفر اللہ۔ مدرسے کا طالب علم مدرسے سے باہر نکلا، کسی عورت پہ نظر پڑی، فوراً استغفر اللہ۔ کوئی نیک، صرف میں مدرسے کی بات، اور یہ تو چونکہ تین بڑی نسبتیں ہیں جن کے ساتھ دین کے کام ہوتے ہیں، کوئی نیک نوجوان نہ اسے پتا مدرسہ کیا ہے، نہ پتا تبلیغ کیا ہے، نہ پتا خانقاہ کیا ہے، ایسی نیکی ہے، اس کی نظر پڑ جائے، اٹھ جائے، استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے، میری نظر غلط ہو گئی۔ لیکن یہی مسجد میں بیٹھ کے 1 گھنٹہ غیبت کرتا ہے، اسے کوئی خیال نہیں آتا کہ میں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، کہنا تو نہیں چاہیے پر کہنا ہی پڑتا ہے، اتھوں غیبت شروع ہوندی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، کہنا تو نہیں چاہیے پر کیا کرے، مجبوری ہے، یہ ہے وہ ہے، چال میرا بھائی اگلے کی عزت تار تار کر کے وہ ڈال دی۔ جیسے مال کا حق ہے، ایسے عزت اور آبرو کا حق ہے، ایسے جان کا حق ہے۔ تم اپنی زندگی سے غیبت نکال دو، تم دنیا میں جنت کا مزہ لو گے۔ مجھے ایک نوجوان کا خط ہے پولیس کا، سب انسپیکٹر جو ڈائریکٹ انسپیکٹر بھرتی ہوئے تھے، ان میں سے ایک کا مجھے خط آیا کہ میں تیرے بیان سنتا رہتا ہوں، تو مجھے خیال آیا کہ میں غیبت چھوڑ دوں، کہ میں نے چھوڑ دی، اور میں اس پر اللہ کے فضل سے اتنا پکا ہو چکا ہوں کہ میرے سامنے میرا کوئی کولیگ کسی کی غیبت نہیں کر سکتا۔ تو انہیں پتا ہے کہ یہ نہ کسی کی غیبت سنتا ہے نہ کرتا ہے۔ جس دن سے میں نے غیبت کو چھوڑا ہے، مجھے زندگی کا ایسے مزہ آ رہا ہے جیسے سردیوں کی صبح میں دھوپ سیکنے کا مزہ آتا ہے، جیسے سردی کی صبح میں دھوپ سیکنے کا مزہ آتا ہے، مجھے ایسے زندگی کا مزہ آ رہا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اخلاق، صبر تو ایک علامتی لفظ ہے۔ اخلاق غیبت سے بچے، جھوٹ سے بچے، دل آزاری سے بچے، دل سما خراشی سے بچے، پگڑی اچھالنے سے بچے، تواضع، عاجزی، مسکنت۔ کوئی تمہاری ٹانگ کھینچے تم اور گر جاؤ اور اسے اوپر اٹھاؤ، کوئی تمہیں گرانا چاہے تم اور گر جاؤ اسے اٹھاؤ، کوئی تمہیں گالی دے تم دعا دو، کوئی تمہاری غیبت کرے تم اس کی اچھائی کرو، پھر دیکھو اللہ کا غیبی نظام تمہیں کیسے بچاتا ہے، اٹھاتا ہے، سنبھالتا ہے، اور تم پر کیسے اللہ اپنی چھاؤں کرتا ہے۔ یہ چوتھی شرط لگائی، اس سے تبلیغ والے بھی ناکام،
تبلیغ والے بھی ناکام. یہ ناکامی کون سی ہے؟ یہ ناکامی کون سی ہے؟ اس کے لیے میں مثال دیتا ہوں پھر میری بات واضح ہوگی. 20 ٹیمیں کرکٹ میں، 40 ٹیمیں کرکٹ میں، فٹ بال میں، ہاکی میں ٹورنامنٹ کھیلنا شروع کرتی ہیں. کھیلتے 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 ہارتے ہوئے نکلتے جاتے ہیں، ہارنے والے نکلتے جاتے ہیں، جیتنے والے اوپر آتے ہیں، پھر آخر میں 2 ٹیمیں رہ جاتی ہیں. ان دونوں میں آخری میچ ہوتا ہے. یہ دونوں ٹیمیں قابل تعریف ہیں کہ انہوں نے اپنے ہم پلہ 30 ٹیموں کو ہرایا، 40 کو ہرایا، 20 کو ہرایا. ان میں 19-20 کا فرق ہوتا ہے. آگے عام طور پہ تقدیر لڑتی ہے، ورنہ یہ اپنی استعداد میں تقریباً برابر ہوتے ہیں. آگے اللہ کا نظام ہے، اس کو جتا دیا، اس کو ہرا دیا. تو اس میں ایک ٹیم ہار جاتی ہے، دوسری جیت جاتی ہے. یہ جو ہارنے والے لوگ ہیں، یہ جو ہارنے والی ٹیم ہے، یہ روتے ہوئے میدان سے باہر آتے ہیں. ان کے ملک والے بھی رو رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اگر تصویر کو یوں دیکھا جائے تو یہ دوسرے نمبر پر آئے ہیں. ان کو خوش ہونا چاہیے، ان کے ملک والوں کو خوش ہونا چاہیے کہ ہماری ٹیم دوسرے نمبر پر آئی ہے، اور یہ ٹیم والے خوش ہونے چاہیے کہ ہم دوسرے نمبر پر آئے ہیں. لیکن وہ روتے ہوئے میدان میں رونا شروع کر دیتے ہیں، وہیں بیٹھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں. باہر اسٹیڈیم میں لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہماری ٹیم ہار گئی، ہار گئی. ارے بھائی کہاں ہار گئی؟ تم تو دوسرے نمبر پر آئے ہو. کہ نہیں، ہم ٹرافی سے محروم ہو گئے، ہم ٹرافی سے محروم ہو گئے. یہ چوتھی شرط جو لگائی ہے، یہ اس لیے لگائی ہے کہ اگر یہ چوتھی شرط بھی پوری کرو تو کب تمہارا رب تمہارے ہاتھ میں پکڑائے گا، تمہارے ہاتھ میں ٹرافی ہوگی، ورنہ تم رو گے. ہائے میں ساری زندگی تبلیغ کرتا رہا، میں ساری زندگی خانقاہ میں بیٹھا رہا، میں ساری زندگی مدرسے پڑھاتا رہا، لیکن یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ کپ تو وہ لے گیا، ٹرافی تو وہ لے گیا، اس لیے کہ وہ تم سے اخلاق میں اونچا تھا، وہ تم سے تواضع میں اونچا تھا، درگزر کرنے، معاف کرنے میں اونچا تھا، زبان کے قابو کرنے میں اس سے بڑی طاقت تھی، مہارت تھی، ملکہ تھا. وہ جیت گیا، تو ہار گیا. یہ اس دن کی ہار. اب درجات کے درجات میں بھی فرق پڑے گا، درجات میں بھی فرق پڑے گا، لیکن یہ اس دن کی ندامت یہ ہوگی، ہائے جھنڈا میرے سر پہ ہوتا، کپ میرے ہاتھ میں ہوتا. جو 4 کام کر جائے گا، ایمان بھی بنائے، عمل بھی بنائے، دعوت بھی دے، اخلاق بھی بنائے، یہ 4 کام کرتے کرتے مر گئے تو اللہ کب تمہارے ہاتھوں میں دے گا جیت کا. یہ اللہ کی راہ کا نکلنا، انہی 4 صفات کو اپنے اور پورے عالم میں زندہ کرنے کی محنت ہے. میرے بھائیو، بڑی تاریک رات ہے، بڑے اندھیرے ہیں، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، اور سوائے اللہ کے کوئی نہیں جو اس اندھیرے کو دور کر سکے. بہت دکھ اور بہت مشکل کے حالات ہیں جس سے پوری مسلمان نہیں، ساری انسانیت، کیا مسلم، کیا غیر مسلم، کیا کافر، کیا مومن، سب ایک کرب اور بے چینی میں ہے، بے چینی میں ہے. سوائے اللہ کے کوئی نہیں جو یہ دکھ درد دور کرے. تو میں اس ایک صورت کے ذریعے سے اللہ کا پیغام دے رہا ہوں کہ یہ 4 کام کرنے والا سارا مجمع بن جائے. ایمان کی محنت ہو، عمل کی محنت ہو، دعوت کی محنت ہو، صبر اخلاق کی محنت ہو. اس کو سیکھنے کے لیے نکلا جائے، پھرا جائے. یہ اجتماع بھی اس لیے، یہ نقل و حرکت بھی اسی لیے، یہ سارے عالم کے میں پھرنے کی دعوت بھی اسی لیے. اور جو پیچھے ہے اس پہ توبہ کی جائے، معافی مانگی جائے، اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کے مانگا جائے. آپ توبہ کرو گے، میں توبہ کروں گا، پتہ نہیں کس کا ٹپکا ہوا آنسو میرے اللہ کو پسند آئے اور سارے عالم کی ہدایت کا اللہ فیصلہ فرمائے. جب تک اوپر والا دروازہ نہ کھولے تو یہ نیچے والے عاجز ہیں، ان سے کچھ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کر سکتے، نہ ان پہ امید رکھو، نہ آس رکھو، نہ ان سے گلا، نہ ان کو گلا دو، نہ آس ہو نہ یاس ہو. بس ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو اور اپنے اللہ کے سامنے گرو اور اس کو مناؤ، اس کا آگے رو دو اور اس کا آگے تڑپو اور اس کو منانے کی کوشش کرو. وہ مان گیا تو اس کے لیے کیا مشکل ہے، ایک پل میں سارے حالات بنا دے. بگڑے ہوئے کو بنانے والا بھی اللہ اور بنے کو بگاڑنے والا بھی اللہ. اندھیرے کو اجالے میں، اجالے کو اندھیرے میں بدلنے کا نظام آسمان سے ہے. تو بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، اکثر نوجوان ہیں. ایک میں تشکیل سب کی کرنا چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، بغیر توبہ کے نہ جاؤ. 4 مہینے چلا تو کوئی لگائے گا، اور
توبہ تو اس وقت ہو سکتی ہے، 4 مہینے لگانے، چولہے لگانے کے تو وقت چاہیے اور فرصت چاہیے، لیکن توبہ کرنے کے لیے تو ابھی ایک زبان کا بول ہے اور دل کی نیت ہے، دل کی نیت اور زبان کا بول آپ کا مل جائے تو آپ کی زندگی کے، میری زندگی کے وہ 50 سال ہے، 85 سال ہے، 95 سال ہے، 105 سال ہے، 195 سال ہے، 10,000 سال ہے، میری جتنی زندگی ہے، آپ کی جتنی زندگی ہے، ایک بول یا اللہ میری توبہ مجھے آپ کو ایسے کر دے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ تو میرے بھائیوں اس کے لیے سارے بھائی نیت کرو، ارادے کرو، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور جو آپس میں اس مجمع میں جو بھائی بیٹھے ہوئے آپس میں لڑے ہوئے، آپس میں صلح کوئی نہیں، بول چال کوئی نہیں، دعا کے بعد اٹھنا اور جا کر ایک دوسرے سے مل لینا، ایک دوسرے کو معاف کر دینا، جو معافی مانگنے میں پہل کرے گا اس کا درجہ بڑا